انجیل اس کا 27واں باب اور 62 to 66 ورس جو ہے میں آپ کے ساتھ پڑھنے کو ہوں۔ یہاں پہ لکھا ہے دوسرے دن جو تیاری کے بعد کا دن تھا، سردار کاہنوں اور فریسیوں نے پلاطوس کے پاس جمع ہو کر کہا، خداوند ہمیں یاد ہے اس دھوکے باز نے جیتے جی کہا تھا میں 3 دن کے بعد جی اٹھوں گا، بس حکم دے کہ تیسرے دن تک قبر کی نگہبانی کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے جائیں اور لوگوں سے کہہ دیں کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، اور یہ پچھلا دھوکہ پہلے سے بھی برا ہو۔ پلاطوس نے ان سے کہا، تمہارے پاس پہرے والے ہیں، جاؤ، جہاں تک تم سے ہو سکے اس کی نگہبانی کرو۔ بس وہ پہرے والوں نے ساتھ لے کر گئے اور پتھر پر مہر کر کے قبر کی نگہبانی کی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یہ سٹوری تھی اس رومی حکومت کے جو سپاہی تھے، جو اس وقت جو بہت بڑے عالم تھے شرع کے، فقی اور فریسی جو تھے، یہ سٹوری بیان کر رہے ہیں یسوع مسیح کے جان دے دینے کے بعد۔ اب ان کو یہ ڈاؤٹ ہے، ان کو یہ خطرہ ہے، یا ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں واقعی زندہ نہ ہو جائے۔ وہ بادشاہ کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اس سے پرمیشن لیتے ہیں کہ ہمیں اجازت دے تاکہ ہم کیا کریں کہ ہم اس کی قبر کے باہر پہرا لگا دیں، اور کم از کم 3 دن، کیونکہ یسوع مسیح نے کہا تھا کہ اس ہیکل کو اگر تم گراؤ گے تو میں 3 دن میں اس کو اٹھا کھڑا کروں گا، میں 3 دن میں کیا کروں گا کہ قبر میں سے نکل آؤں گا۔ تو یہاں پہ بیسیکلی یہ خطرہ جو تھا ان کو پریشان کر رہا تھا، اور پلاطوس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ جاؤ جنہیں بھی ہیں نے تھے کل سپاہی لے جاؤ، جنی بھی تسی سختی کر سکتے ہو، جو بھی پہرا لا سکتے ہو جا کے لا لو۔ تو کیا لکھا ہے کہ انہوں نے پہرے داروں کو ساتھ لیا اور جا کے پہرا لگا دیا۔ اب اس سے اگلی جو سٹوری ہے وہ ہم دیکھتے ہیں، جو آج کی بڑی خوشخبری ہے، جو پوری دنیا میں آج اس بڑی خوشخبری کو منایا جا رہا ہے، اور ہم بینگ کرسچنز مسیحی ہونے کے ناطے ہمارا یہ پختہ ایمان ہے کہ ہاں یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر اس نے جان دی، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، اور آج بھی وہ زندہ ہے اور خدا باپ کے دائنی طرف بیٹھا ہے۔ آئیں انجیل اس کے 28ویں باب کو ہم پڑھتے ہیں، پہلی آیت۔ یہاں پہ ہم سب جانتے ہیں جو سٹوری ہے کہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ مریم مغدلینی اور دوسری مریم جو تھی وہ سبت کے اگلے دن، اس وقت سبت ہفتے کو ہوتا تھا، سبت کے اگلے دن یعنی آج اتوار کے دن کیا ہوتا ہے کہ وہ عطر لے کر جاتی ہیں قبر پہ۔ جب وہ قبر پہ جاتی ہیں تو آگے جا کے وہ دیکھتی ہیں کہ جو پتھر تھا، جو کہ بہت بڑا پتھر تھا، وہ قبر سے لڑکا ہوا پاتی ہیں، اور وہ جب دیکھتی ہیں تو وہ گھبرا جاتی ہیں، اور لکھا ہے کہ بڑا بھونچال آتا ہے اور جو قبر کا پتھر ہے وہ ہٹ جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ انہیں ایک فرشتہ نظر آتا ہے جو برف کی مانند سفید کپڑوں میں تھا، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ ان سے مخاطب ہوتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ مجھے پتا ہے کہ تم یسوع ناصری کو ڈھونڈتی ہو۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا؟ اس ساری سٹوری میں پہلی آیت سے لے کے 15ویں آیت تک یہ ہمیں ساری باتیں ملتی ہیں، اور یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح، لکھا ہے کہ اپنے کہنے کے مطابق یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح جو کہ ہمارا نجات دہندہ ہے، جس نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر، بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کی خاطر، جس نے اپنی جان کراس پر دی، جو کہ بے عیب برا تھا، جس نے کوئی بھی مسٹیک بھی نہیں کی تھی، گناہ تو بہت دور کی بات ہے، اس نے کوئی غلطی بھی نہیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے ہم سب کے گناہ جو ہیں وہ اپنے اوپر لے لیے، اور ہمارے خاطر گناہ بن گیا۔ یہ صرف اور صرف کیونکہ خدا کے اس پلان کو، جو پلان آف سالویشن ہے، جو پلان آف ہیپینس ہے، اس کو پورا کرے۔
وہ اس زمین پہ آیا تو اس کو پتا تھا یہ ساری مصیبتیں، یہ سارے دکھ، یہ سارے ٹرائلز، یہ ساری پریشانیاں، یہ ساری آزمائشیں اس کو پتا تھی کہ یہ ضرور اس کے ساتھ ہوں گی، لیکن اس کے باوجود والنٹرلی یسوع مسیح نے یہ ساری کی ساری اذیت، یہ سارے کا سارا درد، یہ ساری کی ساری تکلیف اس نے ہنسی خوشی اپنے اوپر لی، اور آج کے دن یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے۔ اور کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، کرنتھیوں 15 باب میں اگر چلے جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ آدمی کے سبب سے موت آئی اور آدمی کے ہی سبب سے کیا ہوگا؟ زندگی ملی۔ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں سے پہلا پھل ہے، اور یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی وجہ سے، یسوع مسیح کے قبر اور موت پہ فتح پانے کی وجہ سے یہ آج ممکن ہے کہ ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، یوحنا 3 باب کی 16 آیت اگر ہم پڑھیں تو لکھا ہے کہ کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، یسوع مسیح اس زمین پہ آئے۔ آج ہم نے اس بات کو پھر سے تازہ کیا کہ یہ کوئی نئی بات نہیں میں بتا رہا، یہ ساری باتیں آپ سب جانتے ہیں، سیکھ چکے ہیں، لیکن آج پھر سے اس بات کو تازہ کیا جا رہا ہے کہ کیسے یسوع مسیح نے میرے اور آپ کے گناہوں کی خاطر اتنی بڑی اذیت اپنے اوپر لی، اتنے بڑے درد کو اس نے سہا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے کہنے کے مطابق 3 دن کے بعد مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہم نے یہ تو سیکھ لیا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ جی اٹھا۔ آج کے اس کلام کی وساست سے میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ڈیفرنٹ اینگل سے اس کو سیکھیں اور کوشش کریں جاننے کی کہ آج میری زندگی میں اس ایونٹ کو کیسے میں لوں گا، آج آپ اپنی زندگیوں میں اس بڑے دن کو کیسے فیل کرتے ہیں اور کیسے ہمیں اس کو اپنی زندگیوں میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میرے ساتھ متی کی انجیل اس کا 28واں باب اور 16 سے 20 آیات ہم پڑھیں گے، اور آج پھر اس پہ ہم غور کریں گے کہ ہماری زندگیوں میں یہ آیات جو ہے وہ کس طرح سے فٹ ہوتی ہیں۔ پیچھے جو سٹوری تھی وہ میں بتا دیتا ہوں، جو انہوں نے پہرے دار بٹھائے تھے قبر کے اوپر، یہ اب ان پہرے داروں کی سٹوری آ رہی ہے۔ وہ جب دیکھتے ہیں کہ سارا ماجرا تو جا کے کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو سنانا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنی دیر میں جو فقی فریسی تھے، جو سردار کاہن تھے، وہ پہنچ جاتے ہیں اور وہ ان کو آ کے سمجھاتے ہیں کہ تسا سچ نہیں بولنا، تسا یہ نہیں دسنا کہ یسوع مسیح زندہ ہو گیا، تسا کہنا ہے کہ وہ شاگرد جڑے نے انہوں چوری کر کے لے گئے سن، تے انہاں افواہ پھیلا دیتی ہے کہ جی یہ 30 دن میں سے جی اٹھا ہے۔ یہ یہاں پہ سٹوری ہے، اور ہم آگے مزید پڑھتے ہیں کہ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے۔ پس انہوں نے روپے لے کر جیسا سکھایا گیا تھا ویسا ہی کیا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ اس سے پہلے میں نے جو سٹوری بتائی، چلے میں تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں آپ کے ساتھ 11ویں آیت سے۔ تمام ماجرا سردار کاہنوں سے بیان کیا۔ اب پہرے داروں میں سے کچھ نے جا کے کیا کیا شہر میں، کہ جو سردار کاہن تھے ان سے یہ ماجرا، اور انہوں نے بزرگوں کے ساتھ جمع ہو کر مشورہ کیا اور سپاہیوں کو بہت سا روپیہ دے کر کہا یہ کہہ دینا کہ رات کو جب ہم سو رہے تھے اس کے شاگرد آ کر اسے چرا لے گئے۔ یہ سٹوری تھی جو میں نے ابھی بیان کی آپ کے ساتھ، اور پھر آگے لکھا ہے کہ انہوں نے پیسے لے کر ویسا ہی کیا جیسے ان کو سکھایا گیا تھا، اور یہ بات آج تک یہودیوں میں مشہور ہے۔ یہ بات آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہم کیسے اپنی زندگیوں میں اس بات کو جو ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ آج ہم سب ایماندار جو ہیں، جب یسوع مسیح پہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ انکار ہم کیسے کرتے ہیں؟ کیسے ہم بک جاتے ہیں؟ وہ اس طرح سے کہ جب ہم خدا کے حکموں کو نہیں مانتے، جب ہم یسوع مسیح کے اس عظیم دکھ اٹھانے کو بھول جاتے ہیں، جب ہم یسوع مسیح کے اس عظیم وعدہ پورا کرنے کو جو اس نے کہا کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، اس کو مانتے ہوئے بھی جب ہم اپنی زندگیوں کو بہتر نہیں کرتے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ بیچ رہے ہوتے ہیں۔
ہم اس کی تذلیل کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی طرح سے ہے جیسے ان سپاہیوں نے کیا۔ ان کو سچ کا پتہ تھا، ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، لیکن روپے لے کر، پیسے لے کر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ان کو سکھایا گیا انہوں نے جا کے وہی مشہور کر دیا۔ حالانکہ ان کو پتا تھا سچائی کیا ہے، ان کو پتا تھا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اس بات کو رد کر دیا، اس بات کو انہوں نے ڈینائی کر دیا، صرف اور صرف سردار کاہنوں کی وجہ سے، ان کے پڑھانے کی وجہ سے اور روپے دینے کی وجہ سے۔ آج عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم بھی ایسا ہی کرتے ہیں۔ اتنی بڑی یہ جو خوشخبری ہم تک ہر سال پہنچتی ہے، بلکہ ہر اتوار خون اور بدن میں شامل ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پورا آج ساکرامنٹ لے آئے، آج یاد کیتا ہے اسی اپنے گناہاں نو، اپنی غلطیاں نو، لیکن یہاں سے جب باہر نکلیں گے تو ہم سب کچھ کیا کریں گے؟ بھول جائیں گے۔ تو جب ہم بھول جاتے ہیں اس کے خون اور بدن کو، تو ہم ان سپاہیوں سے کچھ زیادہ بہتر نہیں ہیں۔ ہم بھی ایسے ہی ہیں جو یسوع مسیح کے اس عظیم معجزے کو جانتے ہوئے بھی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، اس کو ڈینائی کر دیتے ہیں، اور اپنی زندگیوں کو اس طرح سے چلاتے ہیں جیسے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو چلائیں، جیسے ابلیس چاہتا ہے کہ ہم اپنے خاندانوں میں ایک دوسرے کے ساتھ برا رویہ رکھیں، وہی رویہ ہم اختیار کرتے ہیں۔ یسوع مسیح آج ہمیں یہ سکھانا چاہتے ہیں ان کے جی اٹھنے کے دن پہ کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے توبہ کرنی ہے، سب سے پہلے اپنے گناہوں پہ ہم نے پریشان ہونا ہے، اور یہ سوچنا ہے کہ کہاں کہاں پہ میں گناہگار ہوں، کہاں کہاں پہ میں کمزور ہوں، اور یہ بات میں ایک جان جو ہے وہ آج یہ سوچے کہ میں کہاں پہ یسوع مسیح کو ذلیل کر رہا ہوں، میں کہاں پہ یسوع مسیح کو بیچ رہا ہوں۔ آج یہ ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اس بات کو سوچیں۔ آج ہمیں ادروائز کوئی بھی مخلصی ہمارے لیے باقی نہیں رہے گی۔ اگر ہم بار بار گناہ کرتے ہیں، اگر ہم بار بار ایک چیز کو سیکھ لیتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم یسوع مسیح کے کفارہ کو روندتے ہیں، تو پھر کلام مقدس میں لکھا ہے عبرانیوں 6 باب اور اس کی 6 آیت میں کہ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم علانیہ یسوع مسیح کو جو ہے وہ ذلیل کرتے ہیں۔ اس نے جو ہماری خاطر جو مصلوب ہوا، اس مصلوبیت کو ہم علانیہ طور پر کیا کرتے ہیں کہ اس کو ہم ذلیل کرتے ہیں۔ یہ کلام ہمارے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کا جو کلام ہے، آج کا جو میسج ہے، وہ ہمیں ہماری زندگیاں چینج کرنے کا الارم دے رہا ہے۔ آج یسوع مسیح یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں، ہر سال کی طرح صرف چرچ میں آ کے یہ سن کے نہ چلے جائیں کہ ساڈا یسوع زندہ ہو گیا، نعرے لگا کے نہ چلے جائیں، بلکہ آج ہم اس بات کو اپنے اندر لے کر جائیں کہ یسوع مسیح بیسیکلی مجھ سے اور آپ سے کیا چاہتا ہے۔ یسوع مسیح صرف یہ نہیں چاہتے کہ ہم بہت اچھے کپڑے پہن کر چرچ میں جا کے کیک کٹ کے کھا کے مل کے گلے سے واپس چلے جائیے، کبھی بھی ایسا نہیں چاہتا یسوع مسیح۔ اگر وہ ایسا چاہتا ہوتا تو اس نے کیوں اتنے زیادہ دکھ، کیوں اس نے اتنی زیادہ مصیبتیں، کیوں اس نے اذیتیں سہی، کیوں وہ ذلیل ہوا ہماری خاطر؟ اس لیے نہیں کہ ہم پھر بھی موت کی طرف جائیں، بلکہ اس لیے کہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنی ہے۔ ہم نے اس نجات کا جو منصوبہ ہمارے آسمانی باپ نے بنایا ہے، ہم نے اس پہ چلنا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے استشنا کی کتاب میں کہ آج کے دن میں تمہیں 2 راستے دیے دیتا ہوں، ایک زندگی کا اور دوسرا موت کا۔ اب اختیار میرے پاس ہے، فیصلہ میرے پاس ہے کہ میں کون سے راستے کو چنوں گا، کون سے راستے پہ جانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، یا موت کے راستے پہ۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج خدا ہمیں یہ سکھانا چاہتا ہے کہ ہم نے اس گروپ میں نہیں شامل ہونا جنہوں نے اپنا ایمان جو تھا وہ بیچ دیا۔ ہم نے اس گروپ میں شامل نہیں ہونا جنہوں نے یسوع مسیح کے اتنے عظیم معجزے کو رد کر دیا، جنہوں نے جھوٹی افواہیں پھیلا دی کہ یسوع مسیح کے جو شاگرد تھے وہ اس کو چوری کر کے لے گئے، اور انہوں نے افواہ پھیلا دی کہ وہ
جی اٹھایا۔ آج ہم نے اس بات پہ غور کرنا ہے کہ ہم نے ایسے سپاہی نہیں بننا، یسوع مسیح کے ایسے شاگرد نہیں بننا جس کی آخرت جو ہے وہ بہت ہی بری ہو، کیونکہ اس کے بعد یسوع مسیح یہ ہرگز نہیں کہے گا کہ اے باپ انہیں معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، یہ بات غور سے سن لیں۔ اب یسوع مسیح اپنی جان دینے کے لیے نہیں آئے گا، اب یسوع مسیح کوڑے کھانے کے لیے نہیں آئے گا، اب یسوع مسیح کیل ٹھکوانے کے لیے نہیں آئے گا، بلکہ اب یسوع مسیح عدالت کرنے کو آئے گا۔ اب یسوع مسیح ہمارا حساب کرے گا۔ اب یسوع مسیح ہم سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی کی کیتے اس زمین پہ آنے کا جو مقصد ہے ہمارا، وہ ہے تیاری کا وقت۔ یہ ایک پیریڈ ہے ہمارے پاس جب تک ہم زندہ رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کر سکیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ کامل بنو جیسے تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ تو یسوع مسیح ہمیں کاملیت کا رستہ جو ہے وہ دے کر گئے ہیں۔ یسوع مسیح اس زمین پہ آئے، انہوں نے کامل اگزامپل ہمارے لیے سیٹ کی، انہوں نے کامل مثال قائم کر دی، اور پھر یہ ممکن ہو گیا کہ ہم بھی کامل بن سکیں، ہم بھی نجات حاصل کر سکیں، ہم بھی خدا کے ساتھ دوبارہ رہ سکیں، ابدی زندگی حاصل کر سکیں۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد اگر پھر بھی ہم اس کی تذلیل کریں گے، اس کے حکموں کو نہیں مانیں گے، اس کو بیچ ڈالیں گے، تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، کوئی اس میں شک نہیں کہ ہمارا انجام جو ہوگا وہ بہت ہی بھیانک ہوگا۔ بہت ہی وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ سچویشن ہے جب اس کے بعد یسوع مسیح ہمیں معاف نہیں کرے گا۔ یہ بات بالکل صاف اور کلیئر ہے، کیونکہ اس نے اب ہمارے گناہوں کی خاطر اپنی جان دے دی ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ میں تمہارے قرمزی گناہ جو ہیں وہ بھی برف کی مانند دھو کے کیا کر دوں گا؟ سفید کر دوں گا۔ کس طرح سے؟ جب ہم یسوع مسیح پہ ایمان لے کر آئیں گے، جب ہم یسوع مسیح، آج یہاں سے آپ نے سٹارٹ لینا ہے کہ ہماری فیملی میں ہمارے جو معاملات ہیں وہ کیسے ہیں، میری بیوی کے ساتھ، میرے ہسبینڈ کے ساتھ میرا رشتہ کیسا ہے، ہمارا ازدواج کیسا چل رہا ہے۔ آج اس بات سے ہم نے اس کو سٹارٹ لینا ہے۔ یسوع مسیح کا جو جی اٹھنا ہے یہ ہمارا بھی جی اٹھنا ہے۔ آج ہم اپنی ماں کو دکھ دیا، کہاں پہ میں نے اپنے باپ کو دکھ دیا، کہاں پہ ہم آپس میں بغیر وجہ سے میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ لڑی، یا بیوی جو ہے وہ شوہر کے ساتھ اور شوہر بیوی کے ساتھ۔ ہر چیز پہ غور کریں، اپنی ورک پلیسز پہ چلے جائیں، وہاں پہ دیکھیں کہ آپ کے کولیگز کیا آپ کے ساتھ راضی ہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے متی کی انجیل میں کہ اگر تو قربان گاہ پہ ہو اور نظر چڑھا رہا ہو تو تجھے یاد آ رہے کہ میرا بھائی مجھ سے ناراض ہے، تو انہوں اتھے ہی چھاڑ دے، نظر کو وہیں چھوڑ دے اور جا کے اپنے بھائی کو منا لے، تب تیری نظر جو ہے وہ قبول ہوگی۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی اگزامپل ہے، یہ بہت بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی زندگیوں پہ غور کریں۔ صرف کہ ہمارا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ یسوع ناصری جو ہے وہ زندہ ہو گیا اور وہ زندہ ہے۔ آج ہم اپنی زندگیوں میں اس کو ڈھونڈیں، کیا میری زندگی میں یسوع مسیح زندہ ہے یا نہیں؟ کیا میری زندگی میں یسوع مسیح نظر آتا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو پھر اس کو زندہ کریں، پھر اس کو لے کر آئیں، اور تب جو ہے وہ ہمارے لیے یہ سارے ایونٹس جو ہیں، یہ سارے دن جو ہیں وہ قابل عزت ہوں گے، قابل احترام ہوں گے اور قابل نجات ہوں گے۔ ادروائز ہم جو ہے وہ سفیدی پھری ہوئی قبروں والی مثال آپ ذہن میں سوچ لیں، ہم صرف اور صرف سفیدی پھری ہوئی قبروں سے زیادہ نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں کوئی تبدیلی نہیں نظر آتی، کوئی مثبت چینجز نہیں آتے، تو پھر ہمیں کوئی بھی فائدہ نہیں کلام پڑھنے کا اور سننے کا اور سیکھنے کا۔ فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم اس کی ساری برکتوں کو، اس کی بلیسنگ کو اپنی زندگی میں آنے دیں گے۔ اور کلام مقدس ہمیں اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہر ایک حکم جو ہے اس کے ساتھ برکت جڑی ہوئی ہے۔ خدا کا کوئی بھی حکم ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ برکت نہ جڑی ہو۔ ہر ایک حکم کے ساتھ خدا ہمیں برکت بخشتا ہے، اور جتنی زیادہ ہم احکامات کو مانیں گے اتنی زیادہ برکتیں جو ہیں وہ ہم اکٹھی کریں گے۔
10 آج کے اس بڑے دن کے موقع پر، آج اس بڑی خوشی کے موقع پر ہم نے خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں آنے کی جگہ دینی ہے۔ آج ہم نے ویلکم کرنا ہے خدا کے کلام کو، آخری ہم اس کے حکموں کو اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ایکسرسائز کریں گے۔ جب اس کی مشق کریں گے تب یہ ممکن ہوگا کہ ہم نجات پا سکیں، کیونکہ صرف کہہ دینے سے نجات نہیں ملے گی۔ اور میں نے ایمان کی ڈیفینیشن بھی ابھی بتائی کہ ایمان صرف یہ نہیں کہ ہم اس بات کو اقرار کر لیں کہ ہاں جی یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، میرا نجات دہندہ ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ایمان بغیر اعمال کے مردہ ہے۔ تو ہم نے مردہ ایمان نہیں رکھنا، ہم نے سفیدی پھری ہوئی قبریں نہیں بننا، بلکہ ہم نے زندہ ایمان رکھنا ہے، کیونکہ ہم زندہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ ہم جس خدا کو مانتے ہیں، جس خدا پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ زندہ خدا ہے۔ اور زندہ عہد کریں اپنے ساتھ اور اپنے آسمانی باپ کے ساتھ، اپنے سیویئر کے ساتھ، اپنے ریڈیمر کے ساتھ ہم یہ عہد کریں کہ آج کے بعد بلکہ ابھی سے میں اپنی زندگی کو چینج کروں گی۔ جو بھی میری زندگی میں گناہ ہے، جو بھی میری زندگی میں غلاظتیں ہیں، جو بھی میری زندگی میں بری خواہشات ہیں، جو کچھ بھی ہے اس کو میں آج ترک کروں گا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم توبہ کریں۔ یہاں پہ بیٹھا کوئی شخص بھی نہیں جانتا کہ میں یہ دن پورا گزاروں گا یا نہیں گزاروں گا، کسی نے نہیں پتا۔ تو ہو سکتا ہے باہر نکلیے تو ساری موت ہو جائے۔ تو اس لیے یہ وقت ہے، یہ رائٹ ٹائم ہے، یہ صحیح وقت ہے جب ہم اس کے کلام کو اپنے اندر لے لیں، ہم توبہ کریں اور پھر خدا کے اس سارے حکموں کو ہم مان سکیں۔ پھر ہم یسوع مسیح کے جی اٹھنے کو حقیقت میں منا سکتے ہیں۔ اس عید کو ہم سے پیار کرتے ہیں، اور اسی لیے انہوں نے اپنا اکلوتا بیٹا زمین پر بھیجا تاکہ زمین پہ آ کے وہ نجات کے منصوبے کو پاسبل کرے، پائے تکمیل تک پہنچا سکے۔ میں جانتا ہوں کہ یسوع مسیح نے صلیب پر دکھ اٹھائے، انہوں نے ہماری خاطر وہ ساری اذیتیں، ساری دردیں لی، اور پھر جب انہوں نے جان دے دی اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور آسمان پر چڑھ گئے، خدا باپ کی دائنی طرف بیٹھے ہیں۔ میرا اور آپ کا نجات دہندہ یسوع مسیح خدا باپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ میں اس بات پہ ایمان رکھتا ہوں کہ روح القدس خدائی رحیم کا تیسرا رکن ہے۔ تو یسوع مسیح نے جب وہ آسمان پہ گئے تو کہتے ہیں میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے مددگار بھیجتا ہوں۔ میرا ایمان ہے کہ یہ وہی مددگار ہے جو اس نے ہمیں تحفے کے طور پر دیا، جو گفٹ کے طور پر دیا، اور یہ ہم تب حاصل کرتے ہیں جب ہم بپتسمہ پا لیتے ہیں، اور اس کے بعد خدا کے اس روح کو، اس مددگار کو ہم حاصل کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے وہ ہماری نجات کا دن ہے، آج کا جو کفارے کا دن ہے اور جی اٹھنے کا دن ہے، یہ ہماری مخلصی کا دن ہے۔ میرا یہ ایمان ہے کہ اگر ہم آج کی اس تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگیوں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، اس کو پرمیشن دیتے ہیں کہ وہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، تو یقیناً ہم نجات حاصل کریں گے۔ اور میں یہ ساری برکات آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔